تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا کرم و احسان والا، وسیع انعام اور نوازش والا ہے۔ اس نے ماہ رمضان کا روزہ اپنے مومن بندوں پر فرض کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو متقیوں اور اپنے نیک بندوں کا ولی ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان سے نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور بیت اللہ الحرام کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر اور ان کے صحابہ پر جو ہدایت کے ستارے اور تاریکی میں چراغ ہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ ہے، اور اللہ کے تقوی کے بغیر زیادہ عمل تھوڑا ہے۔ آپ دین کے ارکان اور ایمان کی شاخوں کو مضبوط سے تھامیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس پر ایمان کے بغیر دنیا و آخرت میں تمہیں نجات اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ تم اس زندگی کی مہلت کو اس کے نکلنے سے پہلے غنیمت جانو اور طاعتوں کی طرف جلدی کرو، بے شک تم ان کے معزز ترین زمانے میں ہو۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں نہ بہت لمبی عمر پائے گا اور نہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ عدم سے وجود میں آیا اور اس کا انجام عدم ہے۔ اس دنیا میں انسان پر جو گھڑیاں گزرتی ہیں وہ گویا لمحات ہیں، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے آخری انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جسے ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ ہم اپنے کچھ بھائیوں کو یاد کریں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے۔ وہ خیر و برکت کے مہینے رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی عمر ختم ہو گئی اور ان کے اعمال منقطع ہو گئے، اور وہ زمین کے اس حصے میں چلے گئے جہاں ان کے ساتھ ان کے ساتھ صرف ان کے اعمال ہیں، اور اپنے بعد اپنے آپ کے لیے اگر کچھ چھوڑا ہے تو صدقہ جاریہ یا نفع بخش علم یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ ہم بھی وہاں جانے والے ہیں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح زمانے نے اپنی گردش پوری کر لی، اور اس سال ماہ رمضان لوٹ کر آیا جب کہ ہم بہت کچھ بھول چکے تھے، اور ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دور تک بہہ گئے تھے۔ رمضان لوٹ کر آیا اور ہمارے لیے مقدر کیا گیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ لوٹیں، تاکہ ہم اس کے دمکتے دنوں کو دیکھیں اور اس کی روشن راتوں کو جئیں۔ مسلمانوں، اپنے مومن بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تھوڑے دن پہلے ہی بھلائیوں کے موسموں میں سے ایک موسم کو پانے کی سعادت بخشی، اور وہ ہے رحمتوں و برکتوں والا ماہ رمضان، جس میں روزے دار خوش ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا مہینہ جس کے فرائض کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض سے کئی گنا ہے، اور جس کے نوافل دوسرے مہینوں کے فرائض کی مانند ہیں، جو سخاوت و صدقات کا مہینہ ہے، جس میں خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر اس کا روزہ فرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا قیام مسنون کیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے: تمہارے پاس برکتوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے، جس میں اللہ رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اور تم کو لے کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ سو تم اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ۔ بدبخت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔
इस हदीस को हैसमी ने मजमा ज़वाइद में तबरानी की तरफ मंसूब किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को बेड़ियों में डाल दिया जाता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। रमज़ान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो कि सबसे अफजल तरीक़ा है, ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की इबादत बकसरत करते थे। चुनांचे आप लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और सबसे ज़्यादा सखावत आप रमज़ान में करते थे। बकसरत सदका देते, एहसान करते, कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते, ज़िक्र करते और एहतिकाफ़ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में उम्रा करने पर उभारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से फरमाया, हमारे साथ हज करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? उस औरत ने अर्ज़ किया कि हमारे पास एक पानी खींचने वाला ऊँट था जिस पर मेरे शौहर और बेटे सवार होकर चले गए। एक दूसरा ऊँट छोड़ गए हैं जिस पर हम पानी लाते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। सही बुखारी और मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर रमज़ान में जिन इबादतों का एहतमाम करते थे, उनका एहतमाम दूसरे महीनों में नहीं करते थे। बस रमज़ान को पाने की नेमत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ़ करो, जद्दोजहद करके और मुख्तलिफ़ ताअतों से उसके औक़ात को मामूर करके उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह तुम पर रहम करे। गलतियों और गुनाहों से उसकी हिफाजत करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये फ़जीलतों के औक़ात हैं, उन्हें गनीमत जानने वाले कहाँ हैं? और इन नफ़ा बख्श तिजारतों के मौसम हैं, उनके तलबगार कहाँ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, इब्न आदम के तमाम आमाल उसके लिए हैं मगर रोज़ा, वो ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद ही उसका बदला दूंगा। रोज़ा एक ढाल है, जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो बुरी बातें और शोर गोगा ना करे। अगर उसे कोई गाली दे या उससे झगड़ा करे तो उसे ये कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक तो रोज़ा खोलने के वक्त खुश होता है, दूसरी जब वो अपने मालिक से मिलेगा तो रोज़े का सवाब देख कर खुश होगा। अल्लाह मेरी और आप सब की मदद करे। हम रमज़ान का सियाम व क़याम ईमान के साथ सवाब की उम्मीद करते हुए अंजाम दें। हमारी तमाम लग़ज़िशों को माफ़ करे, हमारे गुनाहों को ढाँप दे और सवाल जवाब के दिन हमें माफ़ करे। अल्लाह मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान में बरकत दे, उसके बयान से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह अज़ीम से अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप लोग भी उससे मग़फ़िरत मांगें, वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने बंदों के दिल अपने इनामात से मामूर दिलों को अपने इनामात से मामूर किया और उनके दिलों को दीन और उसके अहकाम की रोशनियों से आबाद किया और अपनी बारीक हिकमत से मुकर्रर की गई शरीयत और अपने अहकाम का उनसे अहद लिया। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ज़ात व सिफ़ात और अफ़ाल में उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। उसने उन्हें तमाम लोगों की तरफ मबऊस किया ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब करे। दुरूद व नाजिल हो उन पर, उनकी रस्सी को मजबूत से थामने वाले उनके आल व असहाब पर। अम्मा बाद, मैं तुम्हें और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा और उसकी मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करने की वसीयत करता हूँ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। और जान लो कि हमारे मुबारक महीने फ़जीलतों और भलाइयों के महीने, अमल और नेकियों के महीने में से जितने अय्याम गुज़र गए सो गुज़र गए।
باقی ایام بھی اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے معاملے پر غور کرے، اپنی حفاظت کا سامان لے اور فرصت کے ختم ہونے سے قبل اس سے فائدہ اٹھائے، اور جود و کرم اور احسان والے اپنے رب کے فضل کو غنیمت جانے۔ لہذا خوب قرآن کی تلاوت کرو، کھانا کھلاؤ اور فقیروں اور یتیموں پر صدقہ و خیرات کرو، اور اس ماہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو معصیتوں اور گناہوں سے بچاؤ، اور سید الانام اور بدر تمام پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما تمام مخلوقات کے سردار اور ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ اور پاک باز آل پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر جو آپ کی دعوت کے امین اور آپ کے لشکروں کے قائد تھے، اور اس پر جس نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور جس کے دل میں ان سب کے لیے کوئی کینہ نہیں، سو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان پر درود و سلام نازل فرما جو قیامت کے دن تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے ہم سے اور ان سے راضی ہو جا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، اے پریشانی کو دور فرمانے والے، غم کو ختم کرنے والے، مجبور و پریشان حال کی دعا قبول فرمانے والے، دنیا و آخرت کے رحمان اور رحیم، تو جسے چاہے دنیا و آخرت عطا فرمائے اور جسے چاہے محروم کر دے، ہم پر ایسی رحمت فرما جو ہمیں تیری رحمت کے سوا کسی بھی اور کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، غربت، قلت اور ذلت سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس سے کہ ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل کے ذریعے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، اے وہ ذات جسے گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ نیکی فائدہ پہنچاتی، ہم پر رحم کر اور ان ہاتھوں کو فضل عطا فرما جو تیری طرف عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں، جو تجھ سے اپنی گردنوں کو دوزخ کی ہولناک اور بھیانک عذاب سے دوزخ کے ہولناک اور بھیانک عذاب سے آزاد کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس مبارک مہینے میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دوزخ آزاد ہونے والے، ہلاکت کے گھر سے نجات پانے والے اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک تو بڑا بڑا مہربان بخشنے والا ہے رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس مبارک مہینے میں تیرے عظیم چہرہ اور تیری کتاب حکیم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس وقت میں ہر گناہ کو معاف فرما دے، ہر عیب کو چھپا دے اور ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر تکلیف کو ختم کر دے، ہر کمی کو پورا کر دے، ایمان کو ثابت کر دے، ہر دل کو کھول دے، ہر گمراہ کو ہدایت دے، ہر بیمار کو شفا دے، ہر مردے پر رحم فرما۔ قبر میں پوچھے جانے والے کو جواب دینے کی توفیق دے اور ہر خوف زدہ کو اپنے عذاب سے معمون کر دے۔ اے اللہ، ہمارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے، انہیں بھی بخش دے جنہیں تو نے شمار کیا اور ہم بھول گئے، جنہیں تو نے جانا اور ہم جن سے لا علم رہے۔ اے اللہ، تو ہماری تمام آرزوئیں پوری کر، ہماری تمام دعائیں قبول کر، ہمیں ہر بھلائی عطا کر اور ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ اے وہ ذات اے وہ ذات جس سے بندوں کا بھروسہ اور امید وابستہ ہے، اے رب العالمین، اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے وفادار ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی غلبہ، استحکام اور وعدہ فتح کے ساتھ مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں مکمل صحت و عافیت کے ساتھ محفوظ رکھ اور انہیں حرمین شریفین اور اسلام و مسلمانوں کی مقدس مقامات کی خدمت کے عوض بہترین اور مکمل اجر عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلم رہنماؤں کو توفیق دے اور انہیں اس چیز کی ہدایت دے جس میں ان کے دین اور وطن کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھ اور ہمارے امن کے محافظوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرما
اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، سو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اپنے فضل نہ روک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔